الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 7۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ ہے جس نے نازل کیا ہے تم پر کتاب کو، اس کتاب میں آیات ہیں محکمات، پکی پکی، مضمون بھی پکا، دلائل بھی پکے، باتیں بھی پکی، رپورٹ بھی اس کی پکی، واقعات پکے، ہر چیز اس کی پختہ پکی، کسی قسم کی کوئی بات حکمت سے ٹکرانے والی نہیں بلکہ پر از حکمت ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی آیتیں کتاب اللہ کا اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے مضمون ملتے جلتے ہیں، آپس میں متشابہ یعنی ظاہری فہم سے بالا ہیں، کیونکہ ان کے مضمون آپس میں مختلف ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ مثلا حروف مقطعات ہیں، یا لفظ ید اللہ ہے، یا روح اللہ ہے، یا کلمت اللہ ہے، جس طرح کے المعتصر میں مختصر مشکل الآثار نامی کتاب میں ہے کہ المحکمات ہی المتفق علی تأویلها، محکمات وہ ہیں جن کی تعویل پر اتفاق ہے ساروں کا کہ وہ اس کا یہی معنی ہی ہو سکتا ہے، والمعقول معناها، اور اس کا معنی بھی پکا ہے، والمتشابہات فی المختلف فی تأویلها، متشابہ وہ ہیں جن کی تعویل میں اختلاف ہے، یعنی اختلاف مضامین، وہ مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کا معنی اور حقیقی مطلب ان آیات کے تابع کیا جائے گا جو آیات محکمات ہیں۔ لیکن یہاں پر جن کی نیت خراب ہو اللہ کے احکام میں، اللہ کی باتوں میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ میل ہے وہ دین حنیف کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، بلکہ ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنا نظریہ ہے، وہ ایک مخصوص اور محدود سوچ کو ہی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ شیطانی نظریات یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب کہیں نہ کہیں سے ختم ہو جائے، تو ان محکم آیات کو ختم کرنے کے لیے وہ جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے وہ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں جن کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اب اس کے اندر ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کو چھیڑ کر فتنے کو اٹھائیں، وابتغاء تأویلہ،
اور اس کی کوئی نہ کوئی ایسی تعویل کریں کہ جو ان کے اپنے فائدے میں اور مقصود اور نظریے کے تائید میں ہو، حالانکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان آیات کی تعویل اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جو اللہ نے بتا دی ہیں محکم آیات میں وہی ہے، اور جو اللہ نے محکم آیات میں کسی چیز کی تعویل نہیں بتائی وہ تعویل اس کے پیچھے پڑھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے کتاب اللہ کی آیتوں میں اس انداز سے داخل ہونا ہے، فتنوں کو تلاش کریں گے، کیونکہ ان کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو وہاں پر ان کے دال گلنے لگ جاتی ہے کہ اچھی تعویل اور اچھی بات کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں جن سے اللہ کی آیتیں ٹکراتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطانی افکار ہوتی ہیں۔ ابلیس شیطان نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی آیت، اللہ کی بات، اللہ کے حکم کو اسی طریقے سے خراب کرنے کی پوری کوشش کی کہ اللہ نے جو فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہاں پر شیطان لگا اس کے معنی کو متشابہ کرنے، حالانکہ اس کا مطلب اور مفہوم بڑا محکم تھا، پکا تھا، واضح تھا، لیکن شیطان لگا زور لگانے کہ نہیں، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اصل میں اللہ نے تمہیں جو منع کیا ہے وہ اس لیے کہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ یہاں فرشتہ بن کر تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے نہیں چاہتے، اس کو جو بھی کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ وقاسمہما، اور بڑی قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، اور کہنے لگا تم اس کو کھاؤ گے تو اچھی نیت سے ہی کھاؤ گے نا، کوئی بری نیت تو ہے ہی نہیں تمہاری، اچھی نیت ہے کہ یہاں رہ جائیں گے تو فرشتے بن جائیں گے۔ جبکہ آگے اللہ کے پیغمبر تھے، وہ فرماتے جب اللہ کا واضح اور پکا اور محکم حکم موجود ہے تو اپنی طرف سے تعویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو خواہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو ٹال مٹول کرنا ہے اور تعویلوں کے ذریعے خراب کرنا ہے، جس طرح کہ ابلیس نے پہلے خود کیا تھا۔ اللہ کا واضح حکم تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس واضح حکم کے اندر اس نے کہا یہ لگتا یہ ہے ان کو حکم ہوگا کہ جو اس سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر ایسی بات داخل کرنے کی کوشش کی جو اللہ کے پکے اور محکم حکم کو توڑتی ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جو حکم فرمایا اللہ نے اس کے اندر بھی ذو معنی جین بات داخل کرنے کی کوشش کی، متشابہ نظریہ داخل کرنے کی کوشش کی، جبکہ محکم کے اندر تعویل صاف موجود تھی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے ٹھکرا دیا۔ تو یہی حال ہوگا اس کے بعد باطل فرقوں کا جو شیطانی افکار رکھتے ہیں، وہ کتاب اللہ کی آیات میں اسی طریقے سے متشابہ معنی اور متشابہ باتیں داخل کر کے اپنے مطالب تلاش کریں گے۔ ان کی واضح نشانی یہ ہوگی کہ ان کی باتوں کی تردید واضح آیات میں ہوئی پڑی ہوگی، جس طرح کے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ایک آیت میں، 2 آیتوں میں آتا ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ تم رجل مسحور کے پیچھے چلتے ہو، وہ آدمی اس پر جادو ہو چکا ہے اور جادو کی وجہ سے بیان توحید کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب حالانکہ یہ بات تو سراسر غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسیب کا اثر نہیں، کوئی جادو نہیں، جس جادو کے اندر آ کر مغلوب ہو گئے ہوں اور بیان توحید ہونے لگ گیا ہو، نعوذ باللہ۔ بیان توحید تو اس کے لیے تو پیغمبر آیا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اب یہ آیت واضح تھی، بات ختم۔
یہ تو فرعون بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا کرتا تھا یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے جو تو میرے خلاف چلنے لگ گیا ہے، میرے نظریات کی تردید کرتا ہے۔ حالانکہ فرعون کی بات سراسر غلط ہے، جبکہ یہاں پر باطل نظریات والوں نے ایک اور بات کرنی شروع کر دی جن سے محکم آیتیں ختم ہوتی ہیں کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ بات تو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، بلکہ خود اقرار بھی کیا کہ ما جئتم بہ السحر، اے لوگو جو تم نے کام کیا جادوگرو یہ تو صاف جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، ابھی دیکھنا اللہ اس کو کیسے جادو کو باطل کرتا ہے۔ معجزے کے مقابلے میں جادو کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اثر تو ہوا نا، لاٹھیاں بنتی ہوئے نظر تو آئیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بھی مسحور کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے فرعون بھی کہہ رہا تھا۔ تو فرعون کہہ رہا تھا برے نظریے سے، اور مشرکین کہتے ہیں انبیاء کو رجل مسحور، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو نظریہ برا ہے۔ جبکہ یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسحور فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اوپر ہر قسم کا یہ جادو چل گیا ہے کہ میں بیان توحید کرتا ہوں، نہیں، یہ جو آج واقع ہو رہا ہے، لاٹھی سانپ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے، تبھی تو ڈرے کہ میں آج مقابلہ کیسے جیتوں گا، کہ لوگوں کی نگاہوں میں تو ان کی چیزیں بھی لاٹھیاں بن کر سانپ بن کر نظر آ رہی ہیں، تو میرا عصا مبارک بھی سانپ بنے گا، تو یہ تو معاملہ برابر کا تو نہیں چھوٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈریے نہیں میرے پیغمبر، آپ ہی آج بلند ہوں گے۔ تو اب ان تتبعون الا رجلا مسحورا کے لفظ کا یہ مطلب کہ انبیاء پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان آیتوں کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا ہے جن کے اندر یہ ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا تھا۔ تو ان تتبعون الا رجلا مسحورا کے مطلب کہ واضح اور محکم مطلب کو چھوڑ کر متشابہ مطلب میں داخل کرنا، اسی طرح ہوتی ہے شیطانی افکار۔ یہ تو ایک مثال دی، اب ہزاروں اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ مثلا صاف واضح اور محکم آیتوں میں آ گیا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اب یہ محکم اور واضح آیتیں اور کئی دفعہ آئی ہیں، واضح ترین مطالب اس کے موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر غلو کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے برابر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہیں کہ شیطانی سوچ یہ کہے کہ بھئی نبی ہے اور نبی تو بڑی اونچی ذات ہوتی ہے، لہذا اس کو آپ عالم الغیب کہہ دیں اللہ کی طرح، کیونکہ ان کا علم تو کم ہوتا نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف سے ایسے ایسے واقعات سنائیں، ایسی ایسی باتیں سنائیں، قرآن پاک کے اندر تعویل واضح کو چھوڑ کر ایسے مطالب تراشنے کی کوشش کریں کہ جس سے بھئی یہ لگتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بنا ڈالا۔ مثلا آیت میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ اپنا غیب مرتضی رسولوں کو دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ صاف آیت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اور یہاں آ کر منع کر دیا ایسا جس سے واضح اور محکم آیتیں چھوٹ جائیں اور باطل ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہوتی ہیں متشابہ آیات، یا آیات کے اندر متشابہ معنی داخل کرنا، جبکہ اس آیت کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، ہر قسم کی بات اللہ جانتا ہے۔ مثلا پورا قرآن غیب کے پردے میں تھا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی گئی تو اتنا اظہار اللہ تعالیٰ کرتے گئے، وہ غیب کے پردے میں جو چیز تھی وہ تو کسی کو نہیں معلوم، اب تھوڑی تھوڑی چیزیں اللہ نے کسی کو بتا دی، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، کسی کو وحی کے ذریعے بتا دی، کسی کو الہام کے ذریعے بتا دی، اس کو کہتے ہیں اظہار غیب کرنا۔ اب اس کا تو یہی مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا پہلے پتہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ
ضرورت کے مطابق آیات بھیجتے گئے، آپ کو پتہ چلنے لگ گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو پردہ غیب سے جب باہر لائے تو پھر پوری دنیا کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے، آخرت کے علوم آ گئے، یوں اللہ کی طرح برابر میں عالم الغیب بن گئے۔ تو یہ نعوذ باللہ یہ مطلب تراش لینا تو کتاب اللہ کی واضح آیتوں کی تردید کرتا ہے، جبکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ قرآن پردہ غیب میں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا۔ تو یہ ہوتی ہیں ایک واضح اور محکم آیتیں، اور دوسری ہوتی ہیں جن کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے معانی مطالب ملتے جلتے ہوں۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ واضح آیتوں کو چھوڑ کر ان آیات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی بری نیت سے، جن کے معانی اور مطالب محکم آیتوں کی تردید میں لگ جائے، نعوذ باللہ۔ جن کے ایسے مطالب نکالنے کی کوشش کریں کہ محکم آیتوں کی تردید ہو جائے، تو یہ شیطانی نظریات اور شیطانی افکار سے اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا ہے کہ اب آئندہ بھی خیال کرنا، ابلیس کا وہ گر معلوم رکھنا کہ اللہ کے حکم کے اندر اس نے تعویلیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ایسی جس سے اللہ کا واضح حکم ختم ہوتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اسی طرح بعد میں بھی کرے گا۔ نیک لوگوں کی تعریف بھی اللہ نے کی، والراسخون فی العلم، اور جو علم میں مضبوط ہیں، کون سے علم؟ یعنی محکم آیات کا انہیں واضح پتہ ہے کہ یہ حکم تو موجود ہے اللہ کا۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم سارے کتاب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، ساری ہمارے اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مضمون ملتے جلتے ہیں ان کو لے لیا جائے اور محکم کو چھوڑ دیا جائے، یا ایسے معنی بیان کیے جائیں آیات کے جن سے آدھے قرآن کی تردید لازم ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں، جب سارا ہی اللہ کا قرآن ہے تو پورے قرآن کو ماننا ہے۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، یہاں پر اتنی بات ضرور ہے کہ عقل والے ہی اس بات کو سوچیں گے، سمجھتے وہ ہیں جن کو عقل ہے۔ اس کا مطلب ہے بے عقل لوگ ان باتوں میں سمجھیں گے نہیں یا پڑھیں گے نہیں، یا انہیں بے وقت سمجھ لیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ بہت بڑا باب ہے، انتہائی خطرے کا الارم اس کے اندر موجود ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کتاب اللہ کی آیات کا پورا مطلب اور کتاب اللہ کے علوم کو رکھے، کتاب اللہ کی باتوں کو سمجھے، تاکہ کہیں بھی شیطان آ کر اسی طرح ورغلانے کی کوشش نہ کرے جس طرح سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے آ کر جرأت کی، اور اللہ کے پیغمبر نے محکم اور واضح مطلب کی وجہ سے شیطان کی پوری اور مکمل تردید کی۔ وما علینا الا البلاغ۔